وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجب مہینے سے متعلق منقول ایک دعا خطبے میں پڑھی ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ یہ یعنی 4 ماہ بطور خاص اللہ کے ہاں تقدس رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں اور عظمت والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ ہے جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اچھا، ان 12 مہینوں میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک دین القیم، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں جن 4 مہینوں کو 12 ماہ میں سے حرمت اور تقدس والا قرار دیا گیا ہے، ان مہینوں کی تعیین خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں رسول پاک علیہ السلام نے ان مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحج والمحرم، یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں 3 مہینے تو متواتر ہیں، ساتھ ساتھ آنے والے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ مسلسل آنے والی مہینے ہیں اور یہ عظمت والے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور مہینہ کا بھی ذکر فرمایا، رجب، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہ ان مہینوں کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اچھا، ان 4 مہینوں میں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب کا احترام یہ زمانے جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا۔ اس میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت وغیرہ بالکل روک دی جاتی تھی۔ لوگ حج اور عمرہ اور تجارت کے لیے آزادی کے ساتھ سفر کر سکتے تھے، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ یہ ان مہینوں کی عظمت تھی، تو دین اسلام میں بھی ان کی عظمت کو باقی رکھا گیا۔ اس لیے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ یہ 4 ماہ اشہر حرم ہے، ادب والے ہیں، اس میں گناہ ظلم سے زیادہ بچنا چاہیے، ان کا ادب لحاظ رکھنا چاہیے، ان مہینوں میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اجر و ثواب بھی ان مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ، اس میں آپ علیہ السلام نے وہ کون سی دعا پڑھی تھی؟ تو یہ دعا حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول پاک علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تو یہ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دعا سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک رمضان کی کتنی اہمیت تھی، کہ ماہ رمضان کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام 2 ماہ قبل دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیتے، اور اس سے خود ماہ رجب اور شعبان کی بھی ایک فضیلت جو ہے، ایک طرح کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، رجب کا مہینہ؟ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جن میں گناہ سے بچنے اور نیکی کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح اور گناہوں سے اجتناب یہ ضروری ہے۔
دوسرا پیغام کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف پلٹنے اور دل کی صفائی کا بہترین وقت ہے، لہٰذا سچی توبہ، استغفار اور دل کی اصلاح کی جائے۔ اور تیسرا پیغام اس رجب مہینے کا یہ ہے کہ رجب اور شعبان رمضان کے لیے تیاری کی مہینے ہیں، لہٰذا ابھی سے نماز، قرآن، ویسے تو یہ ہر وقت ہونا چاہیے لیکن خصوصی طور پر اس مہینوں میں نماز، قرآن، ذکر اور نظم و ضبط کی عادت بنا دیا جائے۔ اور چوتھا پیغام کہ اہل عرب رجب میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دیتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے امن، صبر، برداشت اور حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پانچواں جو ہے پیغام، اگرچہ رجب کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں لیکن نیکی کا شوق بڑھانا یہ مطلوب ہے، لہٰذا نفل نماز، روزے، صدقہ اور ذکر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور چھٹی نمبر پر کہ واقعہ معراج اکثر علماء کے مطابق اسی مہینے میں ہوئی ہے، تو لہٰذا معراج کے سفر کا سب سے بڑا تحفہ آپ علیہ السلام نے امت کو جو لایا ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ نماز ہے، تو لہٰذا ابھی تک نمازی جو چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا کا دوبارہ جو ہے اہتمام کر لیں اور آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم کریں، تو نماز کی پابندی اور اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے۔ اور ساتواں پیغام اس کا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا احساس، یہ مہینہ دعا اور التجا کا ہے، لہٰذا اپنی اور امت کی اصلاح کے لیے دعائیں کیا کرے۔ اور ماہ رجب کے مسنون اعمال میں سے سب سے پہلا عمل کہ اس مہینے کا جو ہے ادب کیا جائے۔ نمبر 2، نفلی روزے عمومی طور پر نہ کہ متعین طور پر، جب بھی موقع ملے اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اور تیسرا توبہ اور استغفار، اور چوتھا نفل تلاوت اور ذکر، اور اسی طرح صدقہ اور خیرات، اور تینوں مہینوں کی تیاری یہ سلف صالحین رجب کو شعبان کی تیاری اور رمضان کی تمہید سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بدعات سے، رسومات سے محفوظ فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔